7 شعبان جمعرات کے دن غوث پاک کی لاڈلی تسبیح ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھتے ہی یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا۔ تسبیح ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھتے پڑھتے ہی تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے کہ غیبی فرشتے عمل کے پڑھتے ہی تمہارے دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ 1 منٹ کا عمل خدا کا واسطہ پڑھ کے دیکھ لو، اگر تمہارے حالات نہ بدلیں، اگر تمہاری زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر نہ لگ جائیں، 3 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو خدا کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ جانا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، یہ وہ معجزاتی عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگر تو آج شعبان کی یہ پہلی برکت والی رحمت والی جمعرات ہے، اگر اس عمل کو صبح پڑھتا ہے تو یقین جانیے گا شام تک اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ شام کو پڑھتا ہے تو اس کی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اللہ والے اسی طریقے ترتیب سے اعمال کیا کرتے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بھی شعبان کی پہلی جمعرات کو، یعنی کہ آج اس برکت والی رحمت والی جمعرات کو صرف اور صرف یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے تو پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا۔ آپ اس عمل کو سنیں گے میرے بھائیوں میری بہنوں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آپ کہیں گے ہم نے زندگی میں ایسا عمل نہ سنا ہے نہ کیا ہے۔ اتنا میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر ویڈیوز پر کلک کر کے یوٹیوب پر تھک چکے ہو، روز سینکڑوں وظیفے پڑھتے ہو، تو ایک بار زندگی میں ساتھیوں بھائی بہنوں چند MBs آپ کے لگیں گے اس سے ویڈیو کا۔ اگر وائی فائی آپ کا چل رہا ہے تو پھر تو فری میں آپ دیکھ لیں گے۔ اگر آپ لوگ انٹرنیٹ پیکج استعمال کر رہے ہیں تو چند سیکنڈ کے آپ کے MBs جائیں گے۔ یہ ویڈیو اس ویڈیو کا کچھ حصہ بھی آپ نے اگر دیکھ لیا، اگر آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے تو صرف وظائف دیکھ لیں، یقین مانے ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آج در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو 2020 سے 2021 سے 22 سے جب سے، یا کچھ تو ایسے بھی ہیں جو میرے پاس یقین کریں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ ہی جب سے ہماری آنکھ کھلی ہے ہم نے غریبی ہی دیکھی ہے، ہماری آنکھ کھلتے ہی ہم نے صرف اور صرف پریشانیاں ہی دیکھی ہیں۔ کئی ایسی میری بہنیں میرے بھائی ہیں جو کہتے ہیں سال سے کرایوں کے مکان میں ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں ہمیں اب موت آئے تو اپنی چھت کے نیچے آئے۔ تو آج تمہیں ایسا عمل دوں گا میرے بھائیو میری بہنوں، یہ دکھوں کی دوا ہے، یہ ہر دکھ کی دوا ہے، یہ ہر پریشانی کو فوری طور پر ختم کر دیتا ہے۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ وہ عمل ہے، یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ حضور غوث اعظم عبد القادر رحمت اللہ علیہ سے ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ وظیفہ حاصل کیا گیا ہے۔ اسے خاص طریقے سے آپ نے خاص بتائی ہوئی تعداد سے پڑھنا ہے۔ یہ عمل پڑھنے میں بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ شاہ بغداد انسان کی داد رسی کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں غوث قطب ابدال و سالک عقبہ نقبہ درویش اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف حلقابات سے نوازا ہے۔ لوگ انہیں محبوب سبحانی، غوث العظم، محی الدین، غوث الثقلین، غوث السمدانی اور غوث پاک پیران پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اپنے والد گرامی کی جانب سے حسنی ہیں، جبکہ والدہ ماجدہ کی جانب سے حسینی سید ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں اور روحانیت کے ایک بڑے مقام پر تشریف فرما ہے۔ آپ فیض و برکات کا سر چشمہ ہے اور اولیاء اللہ کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہیں۔ تو آج آپ تمام میرے دکھیار پریشان بہن بھائی جو اپنے حالات کو چاہتے ہیں کوئی ایسا عمل مل جائے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ جسے پڑھتے ہی گھر سے غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے۔ اگر آپ کا بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے ساتھیوں بھائی بہنوں تو ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ دولت کا ایسا طوفان آئے گا کہ آپ سب حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آج وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہ تھا۔ خدا کا واسطہ پڑھ کر اپنی قسمت بدل لو۔ میں خدا کا واسطہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ شعبان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج شعبان کی 7 تاریخ جمعرات کی قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں۔
اور ابھی بھی بہت سے لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس مہینے میں ہر بندے کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں ہر انسان کو رزق اور دولت سے نوازا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو آج 7 شعبان اس عظیم جمعرات کے دن صرف چند سیکنڈ کا یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا۔ اللہ والو، یہ مہینہ رب کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے، یہ ذکر رب کے ساتھیوں بھائی بہنوں ناموں کا ذکر ہے، اور جب کوئی بندہ یقین کامل کے ساتھ ان ناموں کو پڑھتا ہے تو پڑھتے دوران ہی رب کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص و خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو وہ 5 ساتھیوں بھائی بہنوں 5 مرتبہ اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لے، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ بڑی ہی برکت والی گھڑیاں ہیں۔ آج آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ جو لوگ بڑے بڑے اعمال، تسبیحات، وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ رجب کی یہ بڑی ہی عظیم گھڑی ہے، ساتھیوں بھائی بہنوں اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ اس میں مانگنے والے کی ہر حاجت غیب کے خزانوں سے پوری ہوتی ہے، اور 200 جب غیب سے دیا جاتا ہے، پھر ناپ تول کر نہیں دیا جاتا، پھر 1-2 لاکھ نہیں مانگنا چاہیے۔ آج رب کریم سے غیبی دولت کا، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا، خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کو جب بھی پڑھا، جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے بے حد رزق اور دولت سے نوازا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج 7 شعبان جمعرات کے دن اپنے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر چند گھڑیوں کے لیے رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر بیٹھ جانا۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ساتھیوں بھائی بہنوں وہ لوگ بھی پڑھ لیں، وہ میری بہنیں بھی پڑھ لیں جن پر کوئی اپنا پرایا، کوئی شوہر، کوئی ساس، کوئی رشتہ آپ پر اگر ظلم کرتا ہے، یا کوئی آپ کو چھوڑ کر جا چکا ہے، آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے، آپ سے کوئی اپنا بچھڑ چکا ہے، کوئی اپنا ساتھیوں بھائی بہنوں کوئی محبوب آپ سے روٹ کر جا چکا ہے، یا آپ کو بلاک مار چکا ہے، یا جانا چاہتا ہے، جا چکا ہے تو واپس آ جائے گا، اگر جانا چاہتا ہے تو جا نہ پائے گا۔ یہ عمل پڑھتے ہی وہ آپ کی مٹھی میں قید ہو جائے گا۔ گھر میں اگر فاقوں کی پریشانی ہے، غربت ہے، اگر آپ کے ساتھیوں بھائی بہنوں ان تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آج آپ نے یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی تنگ دستی کا، ہر طرح کی پریشانی ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، غوث اعظم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی اس پہلی جمعرات جس گھر میں بھی یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے صرف 11 بار، پورا سال ساتھیوں بھائی بہنوں رزق دولت فوری طور پر آسمان سے برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ مانگنے والا رب کریم سے مانگ کر تھک جاتا ہے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ یعنی کہ اس عمل کو پڑھتے ہی ایک ایسا جلالی عمل ہے جسے پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالتے ہیں پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ یہ موقع فرماتے ہیں سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ پہلی جمعرات اگر کوئی مس کر جاتا ہے تو پورے سال کا پچھتاوا اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ اس عمل کے پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی اسے دکھ تکلیف پریشانیوں کا پورا سال پوری زندگی سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس بندے نے آج شعبان کی اس خاص برکت والی رحمت والی پہلی جمعرات کو، جو موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، بتائی ہوئی ترتیب سے رب کا لاڈلا وظیفہ پڑھ لیا تو پوری زندگی دونوں ہاتھوں سے اگر دولت بانٹ کر تھک جائے تو بھی پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص بھی یہ وظیفہ پڑھ لے، فرماتے ہیں بے اولاد بھی پڑھ لے، رشتوں کا طلبگار بھی پڑھ لے، دنیا جہاں کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہو، گھروں میں جھگڑے ہوں، بند کاروبار ہو گیا ہو، گاہک نہ آتے ہوں، دکان میں گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، گھر میں آپ کو عزت نہ ملتی ہو، شوہر گالیاں دیتا ہو، ساس ظلم کرتی ہو، دنیا کا کوئی رشتہ اگر جو آپ پر ظلم کر رہا ہے، اس عمل کو پڑھ لینا۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں پڑھتے ہی آپ کے لیے ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے، نفرت کرنے والے آپ سے محبت کرنے لگیں گے، دور جانے والے قریب ہو جائیں گے۔ یقین کرے ساتھیوں بھائی بہنوں، یہ ایک ایسا معجزاتی عمل ہے
اگر آج کے دن وہ لوگ بھی، خاص طور پر میری بہنیں، میرے بھائی، جو کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ سامنے والا آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو اگنور کر رہا ہے، آپ کو بلاک کر رہا ہے، آپ کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتا، آپ کو چھوڑ کر جا چکا ہے یا چھوڑ کر جانے کی دھمکیاں دے رہا ہے، چھوڑ کر واپس آ جائے گا، جانے کی نیت کر رہا ہے تو جا نہ پائے گا، مٹھی میں قید ہو جائے گا آپ کی۔ اب آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے کہ آج آپ کے پاس پورا دن موجود ہے، یہ بابرکت جمعرات موجود ہے، آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے بیڑے پار کر دے گا یہ عمل انشاءاللہ۔ دیکھیں، آپ نے بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ آپ نے بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ کو میں مین طریقہ بتاؤں گا غوث پاک کے طریقے کا کہ آج آپ نے اس عمل کو کس ترتیب، کس طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد ہو وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ آپ نے درود شریف پڑھتے ہی حاجتوں مرادوں کی نیت کرنی ہو تو کر لیں، اور چاہیں تو یہ سب آپشنل ہے، یعنی درود شریف تک بھی ساتھیوں، بھائیو بہنوں، آپشنل ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھنا چاہے، کوئی بہت جلدی میں ہو تو درود پاک بھی چھوڑ دے، لیکن پڑھیں گے تو عمل کی طاقت بڑھ جائے گی، اور پھر درود پاک پڑھ کے حاجتوں مرادوں کی نیت کر لے، اچھی بات ہے۔ اور پھر فٹافٹ سے ساتھیوں، بھائیو بہنوں، عمل کا پہلا وظیفہ، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ دیکھیں، یہ وظیفہ آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اس عمل میں آپ لوگ پڑھیں گے تو اس عمل کی طاقت، اس عمل کا ساتھیوں، بھائیو بہنوں، اس عمل کی نسبت سے یہ عمل بالکل الگ ہی عمل ہے، آپ کے بیڑے ہی پار کر دے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، آپ نے 2 وظائف پہلے نمبر پر پڑھنے ہیں۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں ساتھیوں، بھائیو بہنوں؟ دیکھیں، یہ طریقہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مین طریقہ بتاؤں گا غوث پاک کے طریقے کا۔ یا ربنا کا وظیفہ آپ لوگ پڑھیں، لوگ صحیح بتا رہے ہیں، یا ربنا کا وظیفہ بڑا فائدہ مند ہے، لیکن آپ نے یا ربنا کے ساتھ آج غوث پاک کا طریقہ، کیونکہ یا ربنا سے جو پہلے یا اللہ اس میں شامل کرنا ہے، یاد رکھیے گا، یہ پورا عمل سمجھیے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھاگیے مت، ٹک جائیے ایک آدھی منٹ کے لیے تاکہ فائدہ آپ کا ہو۔ پھر مجھے کہتے ہیں بار بار یہ عمل سمجھ میں نہیں آیا، وہ سمجھ میں نہیں آیا، سمجھا کریں، اپنی طرف سے پڑھ لیتے ہیں جلد بازی میں۔ سنیں بات کو میری، دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، یا ربنا، یا ربنا پہلے پڑھنا ہے۔ پھر ساتھیوں، بھائیو بہنوں، آپ نے کیا پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، یا ربنا۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، یہ اللہ والوں کا کہنا ہے، غوث پاک کا کہنا ہے کہ جب انسان شعبان کی پہلی جمعرات کے دن، ساتھیوں، بھائیو بہنوں، یہ حرمت والے مہینے میں، اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یا ربنا پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے۔ آپ نے یا ربنا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر، جیسا بہتر لگے، آپ نے صرف اور صرف دوستوں، بھائیو بہنوں، 10 بار پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی کم ہو، نہ ایک بار زیادہ ہو۔ آپ نے یا اللہ، یا ربنا پڑھنا ہے، اور جسے پڑھتے ہی اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، پھر اللہ سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ دیتا چلا جائے گا۔ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے دوستو، بھائیو بہنوں؟ یا اللہ، یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ، یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا اللہ، یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس ترتیب طریقے سے آپ نے ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آج 7 شعبان جمعرات کے دن کا پہلا وظیفہ یا اللہ، یا ربنا، یا اللہ، یا ربنا کرتے ہوئے صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ خدارہ وظائف کی تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ جب 10 بار یہ معجزاتی وظیفہ اس عمل میں شامل کر لیں تو فوری طور پر عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے اس معجزاتی عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ، دوستو، بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ پڑھنے میں بے حد آسان ہے، لیکن کمالات میں دنیا کی بڑی سے بڑی تسبیحات پر بھاری ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر، دوستو، بھائیو بہنوں، پہلے نمبر پر جیسے ہی یا اللہ، یا ربنا کا وظیفہ پڑھ لیا تو اب آپ نے، دوستو، بھائیو بہنوں، 2 نمبر پر یا اللہ کے ساتھ یا کریموں کو پڑھنا ہے، یعنی کہ اس وظیفے میں بھی آپ نے یا اللہ کو شامل کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ نے شاید اپنی زندگی میں ایسا عمل نہ کیا ہوگا، اس عمل کو سنیں گے تو آپ کی، ساتھیوں، بھائیو بہنوں، عقل حیران رہ جائے گی۔ اس عمل کو پڑھنے میں صرف آپ کا 1 منٹ کا وقت لگنا ہے،
زندگی کی 1 منٹ آپ کی لگے گی اور انشاءاللہ یہ عمل رب کو راضی کر جاتا ہے۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والے کی ہر حاجت مراد کو پورا کر جاتا ہے۔ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ خالی جھولیوں کو، الماریوں کو بھر جاتا ہے۔ آج اگر تمہاری جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو یا پہلے سے قرضوں میں ڈوب چکے ہو، لاکھوں کا قرضہ ہے چاہے ہزاروں کا ہے، جتنا بھی قرضہ ہے رب کریم نے چاہا تو رب کریم اتنا عطا کر دیں گے کہ پہلے اپنا قرضہ عطا کرو گے، پھر انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو ساری دنیا کی دولت انشاءاللہ بانٹ کر تھک جاؤ گے، پھر بھی پیسوں میں کمی نہیں آئے گی۔ پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا تو فوری طور پر اسی وقت یا اللہ یا کریمو، یا اللہ یا کریمو، یہ وہ وظیفہ ہے رب کریم کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے یا کریمو۔ اللہ کے اس نام مبارک کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نام مبارک ساتھیو بھائیو بہنوں رب کریم نے وعدہ کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں جو یا کریم کو جو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لے گا، پھر رب کریم سے جو مانگتا چلا جائے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ یعنی کہ یا کریم پڑھنے کے بعد رب کریم کا وعدہ ہے کہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں دیتا چلا جاؤں گا۔ رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ یا کریم کو پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرے، انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو اللہ پاک پورا فرما دیں گے۔ جب اللہ نے قسم خود کھائی ہے، یہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا کریموں کی دوستو، یہ قسم نہ تو آپ کھا رہے ہیں نہ میں کھا رہا ہوں، یہ قسم تو وہ رب کی ذات کھا رہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے قبضے قدرت میں میری اور آپ کی سب کی جان ہے۔ یا کریموں پڑھ کر آپ جو مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ تو دوستو یا کریموں کے ساتھ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، اگر آپ سے کوئی ایسی آپ کی حاجت ہے، کوئی ایسی مراد ہے، یقین کریں وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، آپ نے بتائی ہوئی تعداد میں صرف اور صرف 10 مرتبہ یا اللہ یا کریمو 1 ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 3 بار ہو گیا، دنیا کی ہر شے آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ یا اللہ یا کریمو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا کریمو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو اگر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، یا اللہ یا کریمو پڑھنے سے دنیا کی ہر شے آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے، ظالم سے ظالم شخص انشاءاللہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے، دنیا جہاں کے خزانے عمل کے ختم ہونے سے پہلے تمہارے قدموں میں آ جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اسی لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج آپ نے اس عمل میں یا اللہ یا کریم پڑھ کر رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کی، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا۔ اب دوستو آپ نے فوری طور پر یا کریمو آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا یا اللہ کے ساتھ، یعنی کہ یا اللہ یا کریمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 شمار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھتے ہی عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، جسے پڑھتے ہی پوری دنیا کی خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے انشاءاللہ، جسے پڑھتے ہی آپ لوگ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے، پھر رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی رب کریم جھولیوں میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ اب آپ نے اس عمل کے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ اب آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کے لفظی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت مگر اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ والو یہ قرآن مجید کی بے حد طاقتور اعمال ہے، قرآنی صورتیں ہیں، لیکن جب تک آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، جب تک آپ اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتے، تب تک آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اعمال پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دن رات محنت کرنے کے باوجود ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، وہ وجہ جان لے کہ آج تک آپ رب کریم کی پکڑ میں رہتے ہیں، جانے انجانے میں آپ کسی گناہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ساتھیوں بھائیو بہنوں آج آپ نے
شعبان کی پہلی جمعرات کے دن صرف اور صرف بتائی ہوئی تعداد میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر جب آپ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ سے کروا لیتے ہیں تو پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ ایک بار اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور اس نے کہا کہ میں بے روزگار ہوں، تو اللہ کے شیر نے کہا جاؤ استغفار کرو، توبہ کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے بھی کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو اللہ کے شیر نے کہا جاؤ توبہ استغفار کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا، اس نے بھی اپنی کسی مصیبت کا اظہار کیا، اللہ کے شیر نے کہا جاؤ توبہ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے اپنے الگ الگ مسئلے بتائے، آپ نے تینوں کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اللہ کے شیر حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، آپ اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، آپ اپنی پکڑ سے جان نہیں چھڑا لیتے، کوئی وظیفہ، کوئی قرآنی آیت، کوئی نفل آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو دوستو آج کے اس عمل میں آپ نے فوری طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ اپنے گناہوں کو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، اللہ نے ہر کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ تو دوستو اکیلے میں بیٹھ کر، سناٹے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو انشاءاللہ میرا یقین ہے جو شخص آج 70 بار اس عمل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو شامل کر لے گا، انشاءاللہ دل سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے گا، بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو دولت اور رزق سے اس عمل کے پڑھتے ہی بھر دیں گے۔ اب عمل کا آخری وظیفہ بتلا کر عمل کی اجازت چاہوں گا ساتھیو، بھائیو بہنوں، اس عمل کے آخر میں یا ربنا کا وظیفہ شامل کر کے آپ نے عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ جیسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، بتائی ہوئی تعداد میں آپ لوگ پڑھ لیں 70 بار، تو فوری طور پر آپ نے عمل کے آخر میں یا ربنا کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، دل سے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یا ربنا کا وظیفہ ساتھیو، بھائیو بہنوں، جب کوئی بندہ دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں یا ربنا کو پڑھتا ہے تو رب کریم راضی ہو جاتے ہیں۔ رب کریم پڑھنے والوں کی خالی جھولیوں کو، الماریوں کو بھر دیتے ہیں۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اس مجرب ترین عمل میں، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے پاورفل عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ جیسے ہی آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے تو آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ پھر رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈالتی چلی جائے گی۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اس عمل کے آخر میں جو معجزاتی وظیفہ آپ نے شامل کرنا ہے، یا ربنا کا وظیفہ شامل کرنا ہے، جسے پڑھنے والا اپنی کسی حاجت کے لیے پڑھ لے، کسی مراد کے لیے پڑھ لے، رب کریم تمام حاجتوں، مرادوں کو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر پورا کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل کا آخری وظیفہ، دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، یا ربنا کا اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے ہوئے، دل سے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے ساتھیوں، بھائیو بہنوں، اس عمل میں صرف اور صرف یا ربنا کا سنگل وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یا اللہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھا تھا، لیکن آخر میں آپ نے اس عمل میں دوبارہ سے صرف اور صرف یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہی وہ راز ہے ساتھیوں، بھائیو بہنوں، اس عمل کی سب سے بڑی خاص بات یہی ہے کہ آپ نے اس عمل میں یا ربنا کو 2 بار پڑھنا ہے۔ ایک آپ نے شروع میں یا اللہ یا ربنا کو ملا کر پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے صرف اور صرف یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ
رب کریم نے چاہا تو یہ وظیفہ پڑھتے ہی حالات بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کو پورے 100 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا اور اللہ پاک سے دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔